أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال تعالى وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ آج آیت نمبر 30 سے اللہ کے فضل و کرم سے تفسیر کا آغاز کریں گے، اور اس آیت میں اور جو آیتیں اس کے بعد ہیں ان میں اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب آدم کو اور آدم علیہ السلام کی اولاد کو پیدا کرنا چاہا تو تب اللہ رب العزت کے مابین اور فرشتوں کے مابین کیا مکالمہ ہوا، اور پھر فرشتوں اور آدم علیہ السلام کے مابین کیا گفتگو ہوئی، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب تیرے رب نے کہا، لِلْمَلَائِکَةِ فرشتوں سے، اِنِّی جَاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خلیفہ، بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ وَإِذْ، اذ ظرف زمان ہے، یعنی کہ یہ لفظ وقت پہ دلالت کرنے کے لیے آتا ہے، اور یہاں پہ اس سے پہلے فعل محذوف ہے، اذکر اذ قال ربک،
آپ یاد کریں اس وقت کو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا، آپ تذکرہ کریں اس وقت کا جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کے رب نے کہا، تو یہ ربوبیت کون سی ہوئی؟ ربوبیت خاصہ، یعنی کہ یہاں پہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ لوگوں کے رب نے کہا، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ تذکرہ کریں اس وقت کا جب آپ کے رب نے کہا۔ تو یہ ربوبیت کی اضافت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کی گئی ہے کہ آپ کا رب، اور اس میں اس تعلق کا اظہار ہوتا ہے جو اللہ رب العزت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اور جب کہا آپ کے رب نے للملائکہ، فرشتوں سے، ملائکہ یہ جمع کا لفظ ہے اور ملک ان کی جمع ہے، اور کچھ علماء کرام کا موقف ہے کہ ملک ان کی جمع ہے۔ اور جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے، بے شک میں زمین میں بنانے والا ہوں ایک خلیفہ، جاعل اسم فاعل ہے، بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفتاً ایک خلیفہ۔ اس آیت کے اس جملے پہ دوبارہ سے غور کرتے ہیں تو ہمیں یہاں سے کئی مسائل کا علم ہوگا۔ نمبر ایک، یہاں پہ کہا اور جب تیرے رب نے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کلام کرتے ہیں، گفتگو فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں جیسے چاہتے ہیں کلام کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کے ان افعال میں سے ہے جن کو ہم اللہ رب العزت کے لیے ثابت کرتے ہیں۔ کلام کرنا، آسمانی دنیا پہ نازل ہونا، وجاء ربک والملک صفا صفا، اللہ رب العزت کا آنا، تو یہ اللہ رب العزت کی وہ صفات ہیں جنہیں فعلی صفات کہا جاتا ہے۔ یہ وہ صفات ہیں جنہیں فعلی صفات کہا جاتا ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت یہ افعال جب چاہتا ہے کرتا ہے اور جب چاہتا ہے نہیں کرتا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کی کئی صفات ذاتی ہوتی ہیں، ان کے ساتھ اللہ رب العزت ہر وقت موصوف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کا علم یہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا سننا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دیکھنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے۔ جہاں تک تعلق ہے کلام کا، تو کلام جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کرتا ہے، اور جیسے چاہتا ہے کرتا ہے، تو ان صفات کا تعلق اللہ کی قدرت اور مشیت سے ہوتا ہے کہ اللہ جب چاہے کلام کرے، جب چاہے کلام نہ کرے۔ اللہ جب چاہتا ہے آسمان دنیا پہ اترتا ہے، نزول فرماتا ہے، اور جب چاہتا ہے اللہ تعالیٰ آتا ہے۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، روز آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا رب آئے گا اور فرشتے آئیں گے، اور فرشتوں نے صفیں بنائی ہوئی ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ اس وقت آئے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی فعلی صفات ہیں، اور ان صفات کو ماننے کے معاملے میں کئی لوگوں کو بہت تردد رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ مانیں کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے کئی افعال ایسے ہیں جو حدوث والے ہیں، ان کے پہلے نہیں بعد میں ہوتے ہیں۔ تو پھر تو آپ نے اللہ رب العزت کے لیے وہ چیز ثابت کر دی جو پہلے نہیں تھی اب ہوئی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ قدیم ہیں، پہلے سے چلے آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے وہ چیزیں ثابت کرنا جو پہلے نہیں تھیں اب ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے حدود ثابت کرنا ہے، نئی چیز ثابت کرنا ہے۔ تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ مسئلہ پیدا ہوگا، حالانکہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی صفت کلام کو آپ لے لیں، یہ بنیادی طور پہ وہ صفت ہے جو شروع سے ہے، یہ اپنے اصل کے لحاظ سے ذاتی صفت ہے، لیکن افراد کے لحاظ سے، احاد کے لحاظ سے یہ وہ صفت ہے جس کو آپ فعلی کہیں گے۔ ان کے بنیادی طور پہ اللہ رب العزت کی یہ صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام کرنے والے ہیں شروع سے۔ لیکن یہ جملہ مثال کے طور پہ یہی جملہ لے لیں کہ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، بے شک میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، یہ جملہ جو ہے یہ نیا جملہ ہے۔ تو اس جملے کے لحاظ سے اللہ کی صفت کیا ہوئی؟ فعلی صفت ہوئی۔
ورنہ اللہ رب العزت صفت کلام کے ساتھ موصوف ہیں، اس لحاظ سے ذاتی صفت ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو ماننا چاہیے۔ اس سے پیشتر آیت میں آیا تھا ثم استوى الى السماء، پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف مستوی ہوا، پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف چڑھے، بلند ہوئے۔ تو یہ بھی صفت کون سی ہے؟ فعلی صفت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو بھی صفات جیسے بیان کی ہیں ان پہ آنکھیں بند کر کے ایمان لے آنا چاہیے۔ اپنی ناقص عقل کی وجہ سے ان صفات کو رد کرنا اور ان کی تعویل کرنا یہ مناسب نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ تو ہم یہاں سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کلام کرتے ہیں اور جب چاہتے ہیں کرتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ نے کلام کیا کن سے؟ فرشتوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ رہے ہیں، اور اللہ کا ہمارے نبی سے کہنا یہ بھی پہلے نہیں تھا، بعد میں ہوا۔ اور جب آپ کے رب نے کہا، کن سے کہا؟ ملائکہ سے کہا۔ ملائکہ کا معنی کیا ہوتا ہے جی؟ فرشتے، اور یہ جمع کا لفظ ہے۔ اب یہاں پہ بھی ہم رکیں گے۔ ملائکہ، فرشتے، یہ ایک غیبی جہان ہے، غیبی دنیا ہے، جن کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا کس چیز سے؟ نور سے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا۔ جنوں کو کس سے پیدا کیا؟ آگ سے۔ انسان کو کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے۔ تو فرشتوں کو، ملائکہ کو اللہ نے پیدا کیا ہے نور سے، اور یہ غیبی جہان ہے، ہم نے ان کو دیکھا نہیں ہے، لیکن ہم ان پہ ایمان لاتے ہیں۔ کس کے کہنے پہ؟ اللہ کے کہنے پہ۔ ہم ان پہ ایمان لاتے ہیں کس کے کہنے پہ؟ محمد الرسول اللہ کے کہنے پہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ ہے ان چیزوں پہ ایمان لانا جن کو آپ نے دیکھا نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں مومنین کے اوصاف، متقین کے اوصاف، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کہ متقی کون لوگ ہیں؟ جو ان چیزوں پہ ایمان لاتے ہیں جن کو دیکھا نہیں ہے، لیکن اللہ کے کہنے پہ ایمان لاتے ہیں، اللہ کے رسول کی بات کو مانتے ہوئے، ان کو سچا جانتے ہوئے ایمان لاتے ہیں۔ تو ہمارا ملائکہ پہ ایمان ہے، اور یہ غیبی دنیا ہے، حقیقی دنیا ہے، اور فرشتوں کی کئی اقسام ہیں، ان کی کئی ڈیوٹیاں ہیں جو اللہ نے لگا رکھی ہیں۔ مثال کے طور پہ جبریل علیہ السلام کی عام طور پہ ڈیوٹی کیا ہے؟ وحی لانے کی۔ اور ایک ملک الموت ہوتا ہے، موت کا فرشتہ، اس کی ڈیوٹی کیا ہے؟ روحیں قبض کرنے کی۔ اور پھر کئی فرشتے وہ ہیں جو قبر میں آ کے سوال و جواب کرتے ہیں، اور ایک فرشتہ وہ ہے جس کی ڈیوٹی سور پہ ہے، اس کا نام کیا جی؟ اسرافیل۔ تو ہمارا فرشتوں پہ ایمان ہے، اجمالی طور پہ بھی، تفصیلی طور پہ بھی۔ یعنی کہ اجمالی طور پہ ہمارا ایمان ہے کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے، اور اللہ نے ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں، اور وہ اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں، اور وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ جو حکم دے دے اس کی تعمیل کرتے ہیں، قطعاً اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ کی معصیت کا ارتکاب نہیں کرتے۔ اور تفصیلی طور پہ بھی ہمیں ایمان لاتے ہیں ملائکہ پہ۔ ملائکہ کے بارے میں جو اللہ نے تفصیلی معلومات دی ہیں کہ یہ فرشتہ جبریل علیہ السلام ہیں، اور یہ جو ہے ان کا نام اسرافیل ہے، یہ موت کے فرشتے ہیں۔ تو یہ ساری جو ہمیں معلومات دی گئی ہیں، ہم ان تمام پہ ایمان لاتے ہیں۔ یہاں پہ میں اتنی تفصیل سے گفتگو کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کئی ایسے لوگ ہیں جو ملائکہ کا انکار کرتے ہیں، ان کے وجود کو نہیں مانتے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ملحد قسم کے فلاسفہ ہیں، ملحد قسم کے فلاسفہ، ارسطو کو ماننے والے اور اس کی تعلیمات کی پیروی کرنے والے۔ مسلمانوں میں سے کئی ایسے ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن ارسطو جیسے غلط لوگوں کی پیروی کرنے لگے، اس کی کتابیں پڑھنے لگے، اس کے اصولوں کو اپنانے لگے۔ تو ان لوگوں نے فرشتوں کی حقیقت کا انکار کیا ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ملائکہ سے مراد یا تو وہ انسان ہیں جو اچھی صفات کے حامل ہیں، یا ملائکہ سے مراد کون ہیں؟ خیر کی قوتیں، نیکی کی قوتیں، اور شیطانوں سے مراد شر کی قوتیں۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا اور شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا،
تو وہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ ان کی حقیقت ہے. تو کہتے ہیں وہاں پہ مراد یہ ہے کہ خیر کی قوتیں عقل کے سامنے جھک گئیں، عقل کی اطاعت کی، اور شر کی قوتیں انہوں نے عقل کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا. تو یہ تعویل ہے. اور یہاں پہ اس تعویل کو رد کرنے کے لیے ہمارے ساتھ وہ لوگ بھی موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کی تعویل کرتے ہیں. یہاں پہ وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تعویل غلط ہے. ایسے ہی کئی لوگ آخرت کے امور کی تعویل کرتے ہیں، جنت اور جہنم کی حقیقت کو ماننے کے منکر ہیں، میزان کو نہیں مانتے، کہتے ہیں میزان اور ترازو سے مراد اللہ کا عدل و انصاف ہے. تو یہاں پہ آخرت سے متعلقہ امور کی تعویل رد کرنے کے لیے اور فرشتوں کی حقیقت کے بارے میں جو تعویل کی جاتی ہے اس کو رد کرنے کے لیے ہمارے ساتھ وہ لوگ بھی ہیں جو خود اللہ کے ناموں اور صفات کی تعویل کرتے ہیں، اور ہم انہیں یہی خبردار کرتے تھے کہ اگر تم تعویل کا دروازہ کھولو گے تو پھر اسے بند نہیں کر سکو گے. اگر آپ اللہ کے ناموں کی تعویل کریں گے، اللہ کی صفات کی تعویل کریں گے، تو دوسرا آ کر قرآن کریم کی کسی اور آیت کی تعویل کرے گا اور آپ اس کے اوپر انکار کریں گے تو وہ آپ کو کہے گا اچھا آپ اللہ کے ناموں کی تعویل کیوں کرتے ہیں، آپ اللہ کی صفات کی تعویل کیوں کرتے ہیں. تو حق بات یہ ہے کہ اللہ نے جو بتا دیا اس پہ ایمان لے آئیں، اس کی حقیقت کو مان لیں اور تعویل کرنے سے گریز کریں، کیونکہ تعویل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ جو اللہ نے کہا وہ درست نہیں ہے، اس لیے میں اس کی تعویل کرنے پہ مجبور ہوں، اور یہ کفری عقیدہ ہے. اللہ تعالی ہمیں ایسے کفری عقائد سے محفوظ رکھے. تو جب کہا تیرے رب نے للملائکۃ، کن سے کہا؟ فرشتوں سے کہا، ملائکہ سے کہا. انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں زمین میں بنانے والا ہوں خلیفتاً، ایک جانشین. خلیفہ یہ لفظ فعیلہ کے وزن پہ ہے، تا مبالغہ کے لیے ہے. اصل لفظ کیا ہے؟ خلیف، فعیل. تو فعیل کے وزن پہ جو لفظ ہوگا وہ یا فاعل کے معنی میں ہوگا یا مفعول کے معنی میں ہوگا. یعنی کہ خلیفہ جانشین بننے والا، یعنی کہ جو کسی کا جانشین بنے، خلیفہ فاعلہ، یا پھر آپ کہیں گے خلیفہ مفعولہ، کہ وہ جس کا کوئی اور جانشین بنے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. کیا مطلب؟ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے والا ہوں جو کسی دوسرے کی جانشین بنے گی. مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ زمین پہ پہلے جن رہتے تھے، پھر ان کی جگہ پہ انسان آ گئے، تو انسان خلیفہ بنا کن کا؟ جنوں کا. یا معنی یہ ہوگا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں ایسی مخلوق جو ایک دوسرے کی جانشین بنے گی، یعنی کہ بعد والے ان کے جانشین بنیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں سورہ انعام کے آخر میں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، وہی ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا، یعنی کہ ایک دوسرے کے جانشین بنایا. کچھ لوگ زندہ ہیں، فوت ہو جائیں گے، ان کے بعد دوسرے آ جائیں گے، ان کے جانشین بنیں گے، وہ فوت ہو جائیں گے، ان کے بعد اگلی نسل آئے گی، وہ ان کی جانشین بنے گی. اور خلیفہ میں ان دونوں معنوں کا احتمال ہے. اور ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خلیفہ فاعل کے معنی میں جانشین بننے والا کس کا؟ جنوں کا نہیں، اللہ رب العزت کا. کہ میں زمین میں ایک ایسے انسان کو پیدا کرنے والا ہوں یا ایسی قوم کو پیدا کرنے والا ہوں جو جانشین بنے گی کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی. کیا کوئی اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اور جانشین بن سکتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے. بہت سے محقق علماء کرام یہ جملہ استعمال کرنے سے روکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کسی کو بھی خلیفہ قرار دینا درست نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ خلیفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ جانشین بنیں کسی کے. کس کے؟ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو کسی ایسے کا جانشین بنے جو فوت ہو جائے، یا جو غائب ہو جائے، یا جو اپنے امور تنہا نہ چلا سکے، اس کو کسی اور کی ضرورت ہے تو بعض امور میں وہ کسی کو اپنا خلیفہ بنا دیتا ہے. اور اللہ رب العزت حی قیوم ہیں،
اللہ تعالیٰ کے اوپر کبھی بھی موت طاری نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ ازل سے ہیں، ابد تک ہیں، تو اس لحاظ سے اللہ کو کسی خلیفہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ غائب ہونے والے بھی نہیں ہیں، اس لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ کی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے امور چلانے میں عاجز اور بے بس بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی اور کی مدد کی ضرورت ہو، تو اس لحاظ سے بھی اللہ کا کوئی خلیفہ نہیں ہو سکتا. لیکن جن لوگوں نے یہ جملہ استعمال کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہماری مراد یہ ہے کہ اللہ کا خلیفہ ہونا، اللہ کا نائب بننا، اللہ کا جانشین بننا، کس معاملے میں؟ اللہ کی شریعت کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے معاملے میں، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے معاملے میں. تو بہرحال اگر خلیفہ کا مطلب یہ ہے تو پھر معاملہ ہلکا ہے، پھر ہم یہ نہیں کہتے کہ ایسا جملہ استعمال کرنا حرام ہے، لیکن بہرحال مشکوک قسم کا لفظ ہے، اس کے استعمال سے گریز کرنا چاہیے. یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ زمین میں خلیفہ بنانے والے ہیں، خلیفہ سے یہاں مراد کوئی ایک انسان ہے یا ساری انسانیت ہے؟ ایک موقف یہ ہے کہ اس سے مراد ایک انسان ہے، اور وہ کون ہے؟ آدم علیہ السلام. اور دوسرا موقف یہ ہے کہ خلیفہ سے مراد ایک پوری یعنی کہ قوم ہے، انسانیت ہے، آدم اور آدم علیہ السلام کی پوری اولاد ہے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اسی آخری موقف کو اختیار کیا ہے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی کہ میں زمین پہ ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں، پیدا کرنے والا ہوں، ان کو بسانے والا ہوں جو ایک دوسرے کے خلیفہ بنیں گے، ایک دوسرے کے جانشین بنیں گے. اور جن لوگوں نے اس موقف کو اختیار کیا ہے کہ یہاں پہ مراد آدم علیہ السلام تنہا نہیں، آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد ہے، وہ کہتے ہیں آپ بعد والا جملہ پڑھ لیں. فرشتوں نے کیا کہا تھا کہ آپ زمین پہ ان لوگوں کو بنائیں گے، ان کو بسائیں گے جو کیا کریں گے؟ فساد کریں گے اور خون بہائیں گے. تو آدم علیہ السلام نے فساد نہیں کرنا تھا، آدم علیہ السلام نے کسی کو قتل نہیں کرنا تھا، ان کی اولاد میں سے کسی نے فساد کرنا تھا، ان کی اولاد میں سے کسی نے قتل و غارت بپا کرنی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر خلیفہ سے مراد کون ہے؟ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد. تو یہ وہ موقف ہے جس کو کس نے اختیار کیا ہے؟ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا تمہارے رب نے، کن سے کہا؟ فرشتوں سے کہا. کیا کہا؟ اللہ کے الفاظ کیا ہیں؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں بنانے والا ہوں خلیفتاً، ایک خلیفہ. یہاں پہ غور کیجئے گا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اپنا خلیفہ، اللہ نے یہ نہیں کہا انی جاعل فی الارض خلیفتی، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. اللہ نے کہیں بھی یہ لفظ استعمال نہیں کیا. آپ سورہ 7 میں چلے جائیں، اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام کو مخاطب کر رہے ہیں، یا داؤد انا جعلناک خلیفتاً فی الارض فاحکم بین الناس، اے داؤد ہم نے زمین میں آپ کو خلیفہ بنایا ہے، آپ لوگوں کے درمیان انصاف کریں، فیصلے کریں. وہاں پہ بھی اللہ نے کہا خلیفہ بنایا، یہ نہیں کہا کہ میں نے تجھے اپنا خلیفہ بنایا ہے. اپنی طرف اللہ نے خلیفہ ہونے کی اضافت نہیں کی. اس لیے کسی بھی انسان کو اللہ کا خلیفہ قرار دینے سے گریز کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے. تو پھر خلیفہ سے مراد کیا ہوگا؟ جیسا کہ امام ابن کثیر نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین میں ایک مخلوق کو بسانے والے ہیں جو ایک دوسرے کی خلیفہ بنے گی، ایک دوسرے کی جانشین بنے گی. یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس مخلوق کی جانشین بنے گی جو پہلے زمین پہ آباد تھی. وہ کون تھے؟ وہ جنات تھے، جیسا کہ کہا جاتا ہے، واللہ تعالی اعلم. اس کے بعد ہم منتقل ہوتے ہیں اس جملے کی طرف جو اس کے بعد ہے، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. قالوا، انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ فرشتوں نے کہا. تو اس سے پتا چلا فرشتے واقعی ایک مخلوق ہے جن کی حقیقت ہے، جن کا وجود ہے، اور وہ کلام کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، یا اللہ سے کلام کر رہے ہیں. قالوا، انہوں نے کہا، اتجعل فیہا، کیا آپ بنائیں گے، فیہا، اس میں، کس میں؟ زمین میں. تو ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ ارض کی طرف. کیا آپ بنائیں گے فیہا، اس میں، من یفسد فیہا، جو اس میں فساد کرے گا، کس میں؟ زمین میں. ویسفک الدماء، اور جو بہائے گا کس کو؟
خون کو. یہاں پہ فرشتوں نے کیا کہا ہے؟ اتجعلوا، کیا آپ بنائیں گے، کیا تو بنائے گا؟ اللہ تعالیٰ کو مخاطب ہو رہے ہیں. تو کیا فرشتے اللہ تعالیٰ پہ اعتراض کر رہے ہیں؟ فرشتے اللہ تعالیٰ پہ اعتراض کرنے والے نہیں ہیں. یہ انسان ہیں. انسانوں میں کئی ایسے بدبخت گزرے ہیں جو اللہ رب العزت کا انکار کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی شریعت کے کئی امور پہ اعتراض کرتے ہیں. بلکہ آج بھی آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو اسلامی سزاؤں کو وحشیانہ قرار دیتے ہیں. کہتے ہیں چور کا ہاتھ کاٹنا یہ کون سی سزا ہے؟ وحشیانہ. تو اللہ تعالیٰ نے جو سزا قرآن کریم میں بیان کی اس پہ اعتراض کر رہا ہے کون؟ گندے پانی سے پیدا ہونے والا حقیر سا انسان جو اپنے آپ کو پخانے کی غلاظت سے محفوظ نہ رکھ سکا، پیشاب کی غلاظت سے محفوظ نہ رکھ سکا، ناک کی غلاظت سے محفوظ نہ رکھ سکا، بلغم کی غلاظت سے محفوظ نہ رکھ سکا، بے بس لاچار سوتا ہے تو اس کو معلوم نہیں ہوتا میں کہاں پہ ہوں، میرا ہاتھ کدھر جا رہا ہے، میرا پاؤں کدھر ہے. اتنا حقیر سا انسان اپنے خالق کی دی ہوئی تعلیمات پہ اعتراض کرتا ہے، افسوس کا مقام ہے. فرشتے ایسے نہیں ہیں. تو اس لیے یہاں پہ جو استفہام ہے، سوال ہے، وہ اعتراض کے انداز میں نہیں ہے، وہ معلومات لینے کے لیے ہے کہ یا اللہ اس مخلوق کو پیدا کرنے میں حکمت کیا ہے. جبکہ اس مخلوق میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے فساد کرنا ہے، خون بہانا ہے، کسی دوسرے کو قتل کریں گے، تو پھر ان کو پیدا کرنے میں حکمت کیا ہے؟ قالوا، انہوں نے کہا اتجعلوا، کیا تو پیدا کرے گا فیہا، اس میں، کس میں؟ زمین میں. کیا تو بنائے گا اس زمین میں من یفسد فیہا، جو اس میں فساد کریں گے. فساد کیسے کریں گے؟ شرک کی راہ اختیار کر کے. فساد دو طرح کا ہوتا ہے. کون کون سا؟ حسی اور مانوی. اور یہاں چونکہ بعد میں اللہ نے کہہ دیا یسفک الدماء، کہ وہ مخلوق ایسی ہوگی جو خون بہائے گی، تو یہ کون سا فساد ہوا؟ حسی. تو من یفسد والا پھر کون سا فساد ہوا؟ یہ کون سا ہو گیا؟ مانوی. یعنی کہ جو شرک کا ارتکاب کریں گے، جو بدکاری کا ارتکاب کریں گے، جو سود لیں گے اور دیں گے، جو یتیموں کا مال اس پہ قبضہ کریں گے، جو جادو جیسا برا کام جو ہے اس کا ارتکاب کریں گے، تو من یفسد فیہا، جو زمین میں فساد کریں گے، وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، اور جو خون بہائیں گے. الدماء جمع ہے کس کی؟ دم کی. جو خون بہائیں گے یعنی کہ لوگوں کو ناحق قتل کریں گے. اس سے پتا چلا کہ کسی کو قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے. فرشتے مزید کہہ رہے ہیں وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، واو کون سی؟ حالیہ. جب کہ نحنو ہم، نسبح تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدک تیری حمد کے ساتھ، تیری تعریف کے ساتھ، ونقدس لک اور ہم تیرے لیے پاکیزگی بیان کرتے ہیں. فرشتے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہنا چاہ رہے ہیں یا اللہ جس مخلوق کو تو پیدا کرنے لگا ہے وہ تو زمین پہ فساد کریں گے اور ایک دوسرے کو قتل کریں گے، جبکہ ہم موجود ہیں، ہم تیری تسبیح اور تیری حمد کے ترانے پڑھتے ہیں، ہم تیرے لیے پاکیزگی بیان کرتے ہیں، تجھے ہر عیب سے پاک قرار دیتے ہیں، ان کے ہمارے ہوتے ہوئے ان کی موجودگی کی ضرورت نہیں ہے. یعنی کہ اگر اے اللہ تو پیدا کر رہا ہے تو اس میں حکمت پھر کیا ہے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، اور ہم تسبیح بیان کرتے ہیں بحمدک تیری حمد کے ساتھ. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ فرشتے. نسبح یہ فعل مضارع ہے، جمع متکلم کا صیغہ. ہم تسبیح بیان کرتے ہیں. تسبیح کس کو کہتے ہیں؟ تسبیح اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے پاک قرار دینا. یعنی کہ اس بات کا اعلان کرنا کہ یا اللہ تجھ میں کوئی کمزوری نہیں ہے. نیند کمزوری ہے اور تو اس کمزوری سے پاک ہے. اونگنا کمزوری ہے اور تو اس کمزوری سے پاک ہے. اولاد کا محتاج ہونا یہ کمزوری ہے اور تو اس کمزوری سے پاک ہے. بیوی کا محتاج ہونا کمزوری ہے اور تو اس کمزوری سے پاک ہے. تمام کمزوریوں سے تو پاک ہے. یہ ہے تسبیح.
اب انسان کسی کے بارے میں یہ کہتا جائے کہ یہ اس کمزوری سے پاک، اس کمزوری سے پاک، اس کمزوری سے پاک، تو یہ کافی نہیں ہے. یہ بھی بتائیں کہ اس میں خوبیاں کون سی پائی جاتی ہیں. آپ نے یہ تو بتا دیا کہ یہ کمزوریوں سے پاک ہے، عیوب سے پاک ہے، نقائص سے پاک ہے، لیکن کوئی خوبی بھی ہے کہ نہیں؟ وہ ہے حمد. حمد کیا ہے؟ کہ جس کی آپ حمد بیان کر رہے ہیں، جس کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اس کے وہ اوصاف بیان کرنا جنہیں صفات کمال کہا جاتا ہے، اوصاف کمال کہا جاتا ہے، اور یہ بیان کرنا اس سے محبت کے انداز میں، اس کی تعظیم کرتے ہوئے، پیسے لینے کے لیے نہیں، بلکہ دل میں اس کی محبت ہے، دل میں اس کی عظمت بٹھائی ہوئی ہے، آپ اس کو واقعی عظیم سمجھتے ہیں، آپ اس سے محبت کرتے ہیں. یہ ہے حمد. تو حمد کیا ہوا پھر؟ کہ جو محمود ہے، جس کی آپ تعریف کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے عمدہ اوصاف بیان کرنا، کمال کی صفات بیان کرنا محبت کے ساتھ، اور اس کو تعظیم کرتے ہوئے، اپنے دل میں اس کی عظمت کو بٹھائے ہوئے. اور یہ آپ بیان کریں گے کس کے ساتھ؟ قولی طور پہ بیان کریں گے، زبان کے ساتھ بیان کریں گے. تو اب فرشتے کیا کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ونحن، تو یہ بحمدی کی جو با ہے یہ ہے مصاحبت کے لیے، یہ با مصاحبت کی ہے. اب معنی کیا ہوگا؟ کہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ، یعنی کہ دونوں کام کر رہے ہیں، ہم تسبیح بھی بیان کر رہے ہیں اور تیری حمد بھی بیان کر رہے ہیں. یعنی کہ جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ تو اولاد کی کمزوری سے پاک ہے، نیند کی کمزوری سے پاک ہے، تو اس کمزوری سے پاک ہے کہ تیرے اوپر موت آئے، وہاں پہ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یا اللہ تیری بڑی عمدہ صفات ہیں، تو کلام کرتا ہے، تو ہر آواز کو سنتا ہے، تو ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، ہر کوئی تیری قدرت میں ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کی وہ اوصاف جو کمال کے اوصاف ہیں، اللہ کی خوبیاں. تو اللہ کی صفات بہت ساری ہیں اور قرآن اور حدیث میں جگہ بجگہ آئی ہیں. ان تمام کو ماننا چاہیے اور ان کی تعویل سے گریز کرنا چاہیے. میں بار بار توجہ دلاتا ہوں، اللہ کے کلام کی تعویل کرنا بہت بڑا جرم ہے. اللہ ایک چیز کو ثابت کرتے ہیں اور آپ اس کو ماننا نہیں چاہتے، پھر آپ تعویل کرتے ہیں، نہیں جی اس کا مطلب یہ ہے، نہیں جی اس کا مطلب یہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ جرم ہے، الا یہ کہ کسی تعویل کی واضح طور پہ کوئی دلیل ہو، اور ایسا بہت کم ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، کہ فرشتوں نے کہا کہ ہم تسبیح بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں تو ساتھ ہی اللہ کی حمد بیان کریں. سبحان اللہ و بحمدہ، میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں اس کی حمد کے ساتھ، اور اسی کے مطابق ہر مخلوق کی تسبیح ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ اسراء میں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے اس کی حمد کے ساتھ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے لیکن حمد کے ساتھ. اور امام بخاری شریف کے آخر میں جو حدیث لے کر آئے ہیں، جسے جناب ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، وہ کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان للرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. دو جملے ہیں، رحمان کو بڑے پیارے ہیں، رحمان کو ان سے محبت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ اللہ محبت کرتا ہے. تو جو جملے ہیں جن سے رحمان کو بڑی محبت ہے، پڑھنے والا جب پڑھے گا تو زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، لیکن جب روز قیامت وزن ہوگا تو بڑے بھاری ثابت ہوں گے. وہ کون سے دو جملے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں اس کی حمد کے ساتھ، اور میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں جو کہ عظمتوں والا ہے. تو اللہ رب العزت کی تسبیح اس کی حمد کے ساتھ بیان کرتے رہنا چاہیے. اللہ کو اپنی حمد بڑی پسند ہے، اسی لیے اللہ تعالی نے فرشتوں کو اس عبادت پہ لگایا ہوا ہے. فرشتوں کو اللہ نے اس عبادت پہ لگایا ہوا ہے. کون سی عبادت؟ اللہ کی تسبیح بیان کریں اللہ کی حمد کے ساتھ. وَنُقَدِّسُ لَكَ، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہم تیرے لیے پاکیزگی بھی بیان کرتے ہیں. یعنی کہ یہ آخری درجے کی اللہ رب العزت کی تسبیح ہے. تسبیح اللہ کو تمام عیوب سے پاک قرار دینا،
ساتھ اللہ کی حمد بیان کرنا، اور آگے پھر کہا وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، کہ اچھی طرح کہتے ہیں کہ یا اللہ بالکل تجھ میں کوئی عیب نہیں ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، تو اس بات سے پاک ہے، تو کسی بات سے عاجز ہو، بے بس ہو، لاچار ہو، ہر چیز تیری قدرت میں ہے۔ وَنُقَدِّسُ لَكَ، یہ لام جو ہے اختصاص کا ہے، کہ ہم پاکی بیان کرتے ہیں خاص تیرے لیے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے پاکی بیان کرنے والے کے اخلاص کا، کہ تیری بیان کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ آپ دیکھیں، میں نے کہا تھا کہ کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور یہ بنیادی طور پہ اللہ کی ذاتی صفت ہے، لیکن احاد کے لحاظ سے یہ اللہ تعالیٰ کی کون سی صفت ہے؟ فعلی، کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں کلام کرتے ہیں۔ پہلے اللہ نے کلام کیا، کہا فرشتوں سے میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، پھر فرشتوں نے سوال کیا، اللہ نے وہ سوال سنا اور جواب پھر کیا دیا؟ انی اعلم ما لا تعلمون۔ جب چاہتا اللہ کلام کرتا ہے کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور یاد رکھیے گا، اللہ کے کلام کو بھی مانیے اور اس بات کو بھی مانیے کہ اللہ کا کلام آواز کے ساتھ ہے، تبھی تو فرشتوں نے سنا۔ اللہ کا کلام آواز کے ساتھ ہے، حروف پہ مشتمل ہے، یہ حروف ہیں انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں جانتا ہوں، میں علم رکھتا ہوں ان چیزوں کا جن کا تم علم نہیں رکھتے۔ یہاں سے اللہ کی کون سی صفت کا پتہ چلا؟ صفت علم کا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں علم رکھتا ہوں، ان کی میری صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ علم۔ تو یہ ہے اللہ کی حمد، اور اللہ اپنی حمد خود بھی بیان کرتے ہیں، اور یہاں پہ بھی بیان کر رہے ہیں انی عالم، یہ اللہ اپنی حمد بیان کر رہے ہیں، اپنی تعریف خود کر رہے ہیں کہ میں علم رکھتا ہوں ان چیزوں کا جن کا علم تم نہیں رکھتے۔ تو یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ مخلوق اور خالق کی وہ صفات جن میں اشتراک پایا جاتا ہے وہ اشتراک ظاہری حد تک ہے، حقیقی طور پہ اشتراک نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، علم اللہ کی صفت ہے، اور فرشتوں کی بھی صفت ہے کہ وہ علم رکھتے ہیں، انسان کی بھی صفت ہے کہ وہ علم رکھتا ہے، لیکن اللہ نے کہا جو علم میں رکھتا ہوں وہ تم نہیں رکھتے۔ اللہ کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے، اللہ کا علم غیر محدود ہے، اور انسان کا، فرشتوں کا علم محدود ہے۔ جو اللہ نے دے دیا اتنا موجود ہے، جو نہیں دیا وہ موجود نہیں ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں عالم الغیب ایک اللہ ہے، فرشتے عالم الغیب نہیں ہیں، انسان عالم الغیب نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام علم کے لحاظ سے تمام انسانوں میں سب سے آگے ہیں، سب سے بہتر ہیں، سب سے افضل ہیں، لیکن وہ بھی عالم الغیب نہیں ہیں۔ غیب کی اتنی باتیں جانتے ہیں جتنی اللہ نے بتا دیں، جو اللہ نے نہیں بتائیں وہ نہیں جانتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو بتایا گیا فرشتوں کے بارے میں، تو یہ غیبی علم آپ کو دیا گیا۔ جنت کے بارے میں بتایا گیا، غیبی علم دیا گیا۔ جہنم کے بارے میں بتایا گیا، غیبی علم دیا گیا، اور آپ کے ذریعے علم ہم تک بھی پہنچ گیا۔ اب ہم بھی جانتے ہیں کہ فرشتے موجود ہیں، ان میں ایک جبریل ہیں، ان میں ایک میکائیل ہیں، ان میں ایک اسرافیل ہیں، اور جنت کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں، جہنم کے بارے میں بھی جانتے ہیں، لیکن اتنا جتنا بتا دیا گیا۔ لیکن کیا میں اپنے آپ کو اس بنیاد پہ عالم الغیب کہہ سکتا ہوں، یا میں آپ کو کہہ سکتا ہوں، یا کسی پیر صاحب کو کہہ سکتا ہوں؟ نہیں، کیونکہ ہم لوگ غیبی باتیں اتنی جانتے ہیں جتنی ہمیں بتا دی گئی، اس سے زیادہ نہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی آپ عالم الغیب نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آپ اگرچہ تمام لوگوں سے بڑھ کر غیبی باتیں جانتے ہیں، لیکن آپ بھی اتنی جانتے ہیں جتنی اللہ نے بتا دی، اس سے زیادہ نہیں۔ اور عالم الغیب وہ اللہ ہے جو ہر غیبی چیز کو جانتا ہے، ہر پوشیدہ چیز کو جانتا ہے، بلکہ اس کے لیے غیب اور دیگر چیزیں برابر ہیں۔ غیبی چیزیں تو میرے اور آپ کے لحاظ سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نمل میں صاف صاف، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، آپ کہہ دیں کہ عالم الغیب آسمان والوں میں، زمین والوں میں کوئی بھی نہیں ہے سوائے اللہ کی۔ تو ایک اللہ عالم الغیب ہے، اور اس ایسے صاف صاف پتہ چل رہا ہے کہ فرشتے عالم الغیب نہیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 31 میں، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ
فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. وعلم اور تعلیم دی اور سکھایا. کس نے سکھایا؟ اللہ تعالیٰ نے. علمہ فعل ماضی ہے, واحد کا صیغہ ہے, اس میں ایک ضمیر ہے ہوا, وہ لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ اللہ رب العزت کی طرف, لفظ اللہ کی طرف. وعلم اور اس نے سکھایا. کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. کس کو سکھایا؟ آدم, آدم کو. کیا سکھایا؟ الاسماء, تمام نام. الاسماء جمع ہے کس کی؟ اسم ان کی جمع ہے. تو کیا سکھائے؟ تمام نام. کلھا یہ تاکید کے لیے ہے, تمام کے تمام. الاسماء کا معنی بھی یہ تھا کہ سارے نام, لیکن کلھا تاکید کے لیے آیا ہے کہ سب کے نام, یعنی کہ کوئی نام نہیں چھوڑا. وعلم آدم الاسماء کلھا, اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سب کے سب نام سکھا دیے. کس کے نام؟ مخلوقات کے نام, چیزوں کے نام. ثم عرضهم علی الملائکہ, پھر اس نے پیش کیا. عرضہ اس نے پیش کیا. کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. ہم ان کو, کن کو؟ ان مخلوقات کو, ان چیزوں کو. علی الملائکہ کن کے سامنے پیش کیا؟ فرشتوں کے سامنے. فقال تو کہا. کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے. انبئونی مجھے خبر دو. یا کا معنی کیا ہے؟ مجھے. اور انبئو خبر دو, جمع کا صیغہ ہے, اور یہ امر کا یعنی کہ صیغہ ہے. انبئونی مجھے خبر دو, مجھے آگاہ کرو. باسماء ہؤلاء ان کے ناموں کے بارے میں. مجھے خبر دو ان کے ناموں کی, یعنی کہ یہ جو مخلوقات ہیں, یہ جو چیزیں ہیں جو اے فرشتوں میں نے تمہارے سامنے پیش کر دی ہیں, ان کے نام بتاؤ. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. سچے ہو کس معاملے میں؟ اس معاملے میں کہ جن کو میں پیدا کر رہا ہوں وہ تو فساد کرنے والے ہوں گے, خون بہانے والے ہوں گے, اور تم میری تسبیح بیان کرتے ہو, میری حمد بیان کرتے ہو, میری پاکیزگی بیان کرتے ہو. اگر تم اس معاملے میں سچے ہو تو پھر تم مجھے یہ بتاؤ کہ ان کے نام کیا ہیں. یعنی کہ فرشتوں کی گفتگو سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے فرشتوں کی موجودگی میں انسان کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کر رہے ہیں. فرشتوں میں ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر ایسا ہے تو پھر تم مجھے بتاؤ, ان کے نام بتاؤ. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے پاس علم ہے اس انسان کے بارے میں کہ یہ آئندہ کیا کرنے والا ہے, کیا ایسے غلطیاں ہوں گی, کیا کیا فساد بپا کرے گا, کس کس کا خون بہائے گا, اگر ان تمام چیزوں کا تمہیں علم ہے تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ. یہاں پہ ایک تو یہ ہے کہ کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو سکھائے وہ چیزیں کیا تھیں؟ وہ ایک تو فرشتوں کے نام, اور دوسرے نمبر پہ آدم علیہ السلام کو ان کی اولاد کے نام. دیگر مخلوقات کے نام اللہ تعالیٰ نے نہیں سکھائے. کچھ مفسرین کی یہ رائے ہے. انہوں نے یہ رائے کیوں اپنائی؟ کہتے ہیں اللہ نے کہا ہے عرضہم, کہ اللہ نے فرشتوں کے سامنے ان کو پیش کیا. کن کو؟ جن کے نام پوچھنے تھے, جن کے نام سکھائے تھے. تو لفظ اللہ نے کیا بولا؟ عرضہم. اللہ نے یہ نہیں کہا عرضہن. اللہ نے وہ لفظ بولا ہے جو اس مخلوق کے لیے ہوتا ہے جو عقل والی مخلوق ہے. اور عقل والی مخلوق کون ہے؟ انسان اور فرشتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جانوروں کے نام نہیں سکھائے, زمین کے نام نہیں سکھائے, آسمانوں کے نام نہیں سکھائے, صرف ان چیزوں کے نام سکھائے ہیں جو صاحب عقل ہیں. لیکن حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس موقف کو مسترد کر دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام کے تمام نام سکھا دیے, سب کے سب نام سکھا دیے. اور جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ ثم عرضہم,
اللہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے، اور لفظ اللہ نے وہ استعمال کیا ہے جو صاحب عقل کے لیے ہوتا ہے، تو یہ وہی انداز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنایا ہے سورہ نور میں، واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنہم من یمشی علی بطنہ ومنہم من یمشی علی رجلین ومنہم من یمشی علی اربع یخلق اللہ ما یشاء۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چلنے والے کو، ہر رینگنے والے کو، ہر جاندار کو پیدا کیا۔ اب ان میں سے کچھ وہ ہیں جو چلتے ہیں اپنی پیٹ کے بل، اور کچھ وہ ہیں جو چلتے ہیں 2 ٹانگوں پہ، کچھ وہ ہیں جو چلتے ہیں 4 ٹانگوں پہ۔ جب اللہ نے کہا ان میں سے کچھ وہ ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں، تو وہاں پہ اللہ نے لفظ وہ استعمال کیا جو صاحب عقل کے لیے ہوتا ہے۔ اور پھر حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے جو موقف اپنایا ہے، اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس کو امام بخاری وغیرہ اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں۔ امام بخاری اپنی صحیح میں اور دیگر ائمہ حدیث اپنی کتب میں لے کر آئے ہیں، جس حدیث میں یہ آتا ہے کہ لوگ جب میدان حشر میں کھڑے ہوں گے تو شفاعت کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام سے رابطہ کریں گے۔ سب سے پہلے کس نبی کے پاس جائیں گے؟ آدم علیہ السلام کے پاس، اور ان سے کیا کہیں گے؟ اے آدم، آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں، انت ابو البشر، اور آپ وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے پیدا کیا اپنے ہاتھوں سے، آپ وہ ہیں جن کو اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کرایا۔ اور یہ کہتے کہتے وہ لوگ یہ بھی کہیں گے وَعَلَّمَكَ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر چیز کا علم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر چیز کا علم دیا، ہر چیز۔ وہاں پہ یہ نہیں کہا کہ انسانوں کا نام بتائے یا فرشتوں کے نام بتائے، بلکہ یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر چیز کے ناموں کا علم دیا، ہر چیز کے ناموں کا علم دیا۔ تو اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام سکھائے ہیں آدم علیہ السلام کو۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر ان چیزوں کو پیش کیا آدم علیہ السلام کے سامنے۔ تو اللہ تعالیٰ ضمیر کیوں لے کر آئے ہیں؟ صاحب عقل والی ضمیر، غلبہ دیتے ہوئے انسانوں کو اور فرشتوں کو دیگر مخلوقات پہ، یعنی کہ جب تذکرہ کرنا ہو سبھی مخلوقات کا، اب سب مخلوقات میں انسان بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، جن بھی ہیں، جانور بھی ہیں، اور پہاڑ بھی ہیں، آسمان بھی ہیں، زمین بھی ہیں، زمینیں بھی ہیں۔ اب صاحب عقل جو ہیں ان کا اعتبار کیا گیا، ان کو اہمیت زیادہ دی گئی، اور ان کے اعتبار سے ضمیر وہ لائی گئی جو صاحب عقل کے لیے ہوتی ہے۔ جیسے اللہ نے کہا تھا الحمدللہ رب العالمین، اور اس بارے میں گفتگو گزر چکی ہے۔ تو ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر اللہ نے ان تمام چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فقال، تو اللہ نے کہا، آپ دیکھیں کلام اللہ کی کون سی صفت ہے؟ پھر فعلی، جب چاہتے ہیں اللہ کلام کرتے ہیں۔ پہلے اللہ نے کلام کیا، کہا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ پھر اللہ نے کلام کیا فرشتوں سے، کہا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور اب اللہ تعالیٰ پھر کلام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں انبئونی باسماء ہؤلاء، مجھے خبر دو، مجھے بتاؤ ان چیزوں کے ناموں کے بارے میں، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ یہاں پہ سوال پیدا ہوگا، اللہ کا یہ حکم وجوب پہ دلال کرتا ہے کہ جس پہ عمل کرنا واجب ہے، یا اللہ کا یہ حکم تحدی کے لیے ہے، چیلنج کے لیے ہے؟ چیلنج دینے کے لیے ہے۔ کیسے پتا چلا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہنے اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ ان کو حکم دے رہے ہوں کہ میرے اس حکم پہ عمل کرنا واجب ہے، ان چیزوں کے نام بتاؤ، نہیں بتاؤ گے تو گنہگار ہو جاؤ گے۔ یہ انداز نہیں ہے۔ کون سا انداز ہے؟ چیلنج کا، کہ اگر تم سچے ہو اس معاملے میں جو تم نے کہا ہے تو پھر تم ان چیزوں کے نام بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، یہ آیت نمبر 32 ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ فرشتوں نے کہا۔ تو فرشتے بھی کلام کرتے ہیں، اور واقعی یہ جہان ہے، غیبی جہان ہے، جن پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ بلکہ جو ایمان کے 6 پلر ہیں، 6 ستون ہیں، ارکان ایمان جن کو کہا جاتا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ فرشتوں پہ ایمان لایا جائے۔ تو قالوا، انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ فرشتوں نے، سبحانک، تو پاک ہے،
سبحان یہ اسم مصدر ہے اور اس سے پہلے فعل محذوف ہوتا ہے، اور عربوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ فعل محذوف ہے، اور ایسے موقع پہ فعل حذف کرنا یہ کلام کرنے والے کی خوبی پہ دلالت کرتا ہے کہ ایسی چیز کو حذف کر دیا جائے جو معلوم ہے۔ اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں کہ آپ کا نام کیا ہے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میرا نام عبداللہ ہے، آپ کہیں گے عبداللہ، جبکہ پورا جملہ کیا بنتا ہے کہ میرا نام عبداللہ ہے۔ اگر آپ کہیں گے میرا نام عبداللہ ہے، یہ میرا نام یہ لفظ بولیں گے تو اچھا نہیں لگے گا، کیونکہ یہ چیز معلوم ہے کلام کرنے والے کو بھی، سوال کرنے والے کو بھی، اور جواب دینے والے کو بھی، اور جو پاس بیٹھے ہیں ان کو بھی۔ تو ایسے جملے اور ایسے الفاظ حذف کر دینا جو خود ہی معلوم ہو رہے ہوں، یہ کلام کی خوبی پہ دلالت کرتا ہے۔ تو یہاں پہ کیا کہا؟ قالوا سبحانک، انہوں نے کہا سبحانک، تو اصل میں کیا ہے؟ نسبح سبحانک، نسبح سبحانک، یعنی کہ وہی فعل جو اوپر آیا تھا فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، اور یہاں پہ بھی کیا سبحانک، یعنی کہ نسبح سبحانک، ہم تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں، تجھے ہر عیب سے پاک قرار دیتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ جس انسان کو تو پیدا کر رہا ہے اس کو بغیر حکمت کے پیدا نہیں کر رہا، کسی چیز کو تو حکمت کے بغیر پیدا کرے یہ عیب ہے، اور تو اس عیب سے پاک ہے۔ یا اللہ تو اس عیب سے پاک ہے کہ تو پیدا کرنے اس انسان کو جس کو تو پیدا کرنے جا رہا ہے اس کو بغیر کسی وجہ کے پیدا کرے، بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی حکمت کے، اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے اور تیرا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ تو سبحانکا، ہم تجھے پاک قرار دیتے ہیں اس بات سے کہ تو بغیر حکمت کے کسی چیز کو پیدا کرے۔ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ فرشتے کہہ رہے ہیں ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، سوائے اس علم کے جو تو نے ہمیں دے دیا۔ الا حرف استثناء ہے، سوائے، مگر، سوائے اس علم کے، ما اسم موصول ہے الذی کے معنی میں، سوائے اس علم کے جو تو نے ہمیں سکھا دیا۔ علمتا، تو نے سکھا دیا، علمتا فعل ماضی ہے اور واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تو نے جس کی تعلیم دے دی، جو تو نے سکھا دیا، نہ ہمیں، یعنی کہ ہمارے پاس اس علم کے علاوہ کوئی علم نہیں جو تو نے ہمیں دے دیا، یعنی کہ عطائی علم بھی اتنا ہے جتنا اللہ نے دے دیا۔ انکا انت العلیم الحکیم، انا کا معنی کیا ہوتا ہے جی؟ بے شک، یقیناً، کوئی شک نہیں، بلا شبہ۔ انکا، تو، انت کا معنی کیا ہے؟ تو، یہ ضمیر فصل ہے۔ تو اب جب پہلے بھی تھا کا تو، انت بھی تو تاکید کا معنی ہو گیا کہ بے شک تو ہی، یعنی کہ انا، یقیناً، تو ہی العلیم، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ العلیم اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ہے۔ اللہ کے ناموں کا اہتمام کریں۔ اگر آپ اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہیں، اگر آپ اللہ کو اپنے اوپر راضی رکھنا چاہتے ہیں تو اللہ کے ناموں میں دلچسپی لیا کریں، اللہ کی صفات میں دلچسپی لیا کریں۔ جو اللہ کی ذات میں دلچسپی لے گا، اللہ کے ناموں میں دلچسپی لے گا، اللہ کی صفات میں دلچسپی لے گا، یقیناً اللہ اس سے محبت کرے گا۔ تو انک انت العلیم، بے شک تو ہی بہت علم رکھنے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ ماضی کا علم بھی تیرے پاس، موجودہ حالات کا علم بھی تیرے پاس، مستقبل کا علم بھی تیرے پاس۔ بلکہ اللہ علیم ہے اس معنی میں بھی کہ اللہ کو ان چیزوں کے بارے میں بھی علم ہے جو اللہ نے پیدا نہیں کی، اگر اللہ ان کو پیدا کرتا تو وہ کیسی ہوتی، اور یہ وہ چیز ہے جس کا علم انسان کے پاس سرے سے نہیں ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ الحکیم، کمال حکمت والا ہے۔ الحکیم بھی اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ العلیم اللہ کا نام ہے تو ہم اللہ کے نام علیم کو بھی مانتے ہیں، اور اس سے جو صفت علم اخذ ہو رہی ہے اس کو بھی مانتے ہیں۔ الحکیم اللہ کا نام ہے، ہم اللہ کے نام حکیم کو بھی مانتے ہیں، اور اس سے اللہ کی صفت حکمت معلوم ہو رہی ہے اس کو بھی ہم مانتے ہیں۔ لیکن گمراہ فرقے کیا کرتے ہیں؟ غلط لوگ
ان کا عقیدہ کیا ہے جن کی وجہ سے اس موضوع پہ مجھے بار بار گفتگو کرنا پڑتی ہے؟ وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ علیم ہے بغیر علم کے، یعنی کہ نام کی حد تک علیم ہے، بس لفظ اللہ پہ بولا جاتا ہے، لیکن اللہ کی صفت علم ہم نہیں مانتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ حکیم ہے لیکن بغیر حکمت کے۔ ایک گروپ یہ ہو گیا۔ دوسرا گمراہ فرقہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نام مانتے ہیں اور اس میں جو صفت ہے وہ بھی مانتے ہیں، لیکن اس کا معنی وہ نہیں ہے جو عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں، تو معنی کی تعویل کریں گے۔ لیکن یہ لوگ جن کی ابھی بات کر رہا ہوں، جو اللہ کو علیم مانتے ہیں، اس میں جو صفت ہے علم مانتے ہیں، یہ یہاں پہ صفت علم کو مانتے ہیں، لیکن جب رحمان رحیم کہنے کی باری آئے گی تو کہیں گے رحمان کو مانتے ہیں، رحیم کو مانتے ہیں، اور اس سے جو صفت رحمت معلوم ہو رہی ہے اس کو بھی مانتے ہیں، لیکن رحمت کا معنی وہ نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ کیا جی؟ پھر کہیں گے رحمت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس پہ رحم کرتا ہے اس پہ انعام کرتا ہے، اس کو ثواب دیتا ہے، اس پہ نعمتوں کی بارش کرتا ہے، رحمت نہیں کرتا۔ رحمت کا انکار کر دیں گے، لفظی حد تک مانیں گے، حقیقی معنوں میں نہیں مانیں گے۔ تو بہرحال یہاں پہ یہ دو اللہ کے نام آئے ہیں، ہم دونوں ناموں کو بھی مانتے ہیں، ان میں جو صفات موجود ہیں ان کو بھی مانتے ہیں۔ تو الحکیم اللہ تعالیٰ کمال حکمت والا۔ حکمت کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو وہاں پہ رکھنا جہاں پہ رکھنا بنتا ہو، ہر چیز کو وہ مقام دینا جو دینا چاہیے، کسی موقع پہ وہ کلام کرنا جو اس موقع پہ کلام کرنا چاہیے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ کوئی آدمی حق بات کرتا ہے لیکن وہاں اس موقع پہ جس موقع پہ وہ بات کرنے والی نہیں ہوتی، تو یہ حکیم نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اللہ نے جو کہا جو کیا وہی کیا جو حکمت کے عین مطابق تھا، جو کرنے والا تھا۔ اللہ نے جتنے آرڈر دے دیے قرآن میں، کوئی انسان جو صاحب عقل ہے وہ نہیں کہہ سکتا کاش اللہ یہ حکم نہ دیتا۔ اللہ نے جن چیزوں سے روک دیا، کوئی صاحب عقل یہ نہیں کہہ سکتا کاش اللہ اس چیز سے نہ روکتا۔ اللہ نے انہی چیزوں کا حکم دیا جن کا حکم دینا بنتا تھا، اور اللہ نے انہی چیزوں سے روکا جن سے روکنا بنتا تھا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے اوصاف میں بتاتے ہیں وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ آپ اچھی چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں اور خبیث چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں، یعنی کہ شریعت نے انہی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے جو خبیث تھیں، اور شریعت نے انہی چیزوں کو حلال قرار دیا ہے جو عمدہ تھیں، اچھی تھیں۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ حکیم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 33 ہے، قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ قال، اللہ تعالیٰ نے کہا، دیکھیں بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے کہ اللہ کلام کرتا ہے، اللہ کہتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی کون سی صفات میں سے ہے؟ فعلی صفات میں سے، یعنی کہ جب اللہ چاہتا ہے کلام کرتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ نے پہلے نہیں کہا، اب کہہ رہے ہیں کہ یا آدم، اے آدم، انبئہم باسمائہم، تم ان کو خبر دو ان چیزوں کے ناموں کے بارے میں۔ قال، اللہ نے کہا یا آدم، اے آدم، اور آدم جو ہے یہ آدم علیہ السلام کا نام ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا لقب ہے، لقب نہیں، آدم علیہ السلام کا کیا ہے؟ نام ہے۔ اے آدم، انبئ، یہ بھی فعل امر ہے، آرڈر کا لفظ ہے، لیکن آرڈر کا لفظ یہ واحد کے لیے ہے کہ جمع کے لیے ہے؟ واحد کے لیے، ایک آدمی کے لیے۔ پہلے اللہ نے کہا تھا، پیچھے فرشتوں کو کہا تھا انبئونی، انبئو، وہ بھی فعل امر تھا لیکن وہ جمع کے لیے تھا کیونکہ فرشتے زیادہ ہیں، ان سے کہا تھا تم بتاؤ، تم خبر دو۔ یہاں پہ اب آدم علیہ السلام اکیلے ہیں تو کہا انبئ، انبئ، تم بتاؤ، تم خبر دو، ہم، ان کو، کن کو؟ فرشتوں کو۔ اے آدم انبئہم، ان کو خبر دو، فرشتوں کو، باسمائہم، ان کے ناموں کی۔ کن کے ناموں کی؟ ان چیزوں کے ناموں کی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے پیش کی تھیں، اور فرشتوں سے کہا تھا تم ان کے نام بتاؤ۔ تو اب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ آدم، یہ فرشتے تو نہیں بتا سکے، آپ ان فرشتوں کو بتائیں باسمائہم، ان چیزوں کے ناموں کے بارے میں۔
اسماء کے بارے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، کس کی جمع ہے؟ اسم کی جمع ہے. فلما انبأهم باسمائهم، فلما پس جب، انبأ اس نے بتایا، اس نے خبر دی، کس نے؟ آدم علیہ السلام نے. انبأ فعل ماضی ہے، انبئ پیچھے گزرا فعل امر تھا، آرڈر کا لفظ، اور یہاں پہ کیا؟ انبأ فعل ماضی، کہ جب اس نے خبر دی، کس نے؟ آدم علیہ السلام نے. ہم ان کو، کن کو؟ فرشتوں کو. باسمائہم ان کے ناموں کی، کن کے ناموں کی؟ ان چیزوں کے ناموں کی. قال تو اللہ تعالیٰ نے کہا. دیکھیں بار بار اللہ تعالیٰ کلام کر رہے ہیں، جب چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں، یہ اللہ کی خوبی ہے. کلام کرنا میرے بھائیوں خوبی ہے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے، گمراہ فرقے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کلام کرتا ہے لیکن کلام نفسی. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے کلام کی کوئی آواز نہیں ہے، اس کو کوئی سن نہیں سکتا، اس کے کوئی حروف نہیں ہے. اللہ جو کہنا چاہتے ہیں کسی کے دل میں ڈال دیتے ہیں. تو یہ تو اللہ کی صفت کا پھر انکار ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جو کہنا چاہتے ہیں اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں، ان کے بولتے نہیں ہیں، بولنے کا یہ لوگ انکار کرتے ہیں. افسوس سے ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے، جبکہ کلام کرنا خوبی ہے. اللہ رب العزت کلام کرتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ قال اللہ تعالیٰ نے کہا، الم اقل لکم کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ کس کو مخاطب کر رہے ہیں؟ فرشتوں کو. کہ جب آدم علیہ السلام نے کامیابی سے وہ نام بتا دیے تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں علم رکھتا ہوں، میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. قال اللہ نے کہا، یہ حمزہ کون سا ہے جی؟ استفہام کا. استفہام تقریر کے لیے ہے، انکار کے لیے نہیں ہے. ان کے اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں کیا میری یہ بات درست نہیں ہے جو میں پہلے کہہ چکا ہوں؟ قال الم اقل لکم کیا میں نے تم سے نہیں کہا، انی کہ بے شک میں، عالم علم رکھتا ہوں، جانتا ہوں. بار بار پتہ چل رہا ہے اللہ کی صفات کا. اللہ تعالیٰ کی صفات میں دلچسپی لیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں جانتا ہوں. پہلے کہا پیچھے العلیم، میرا نام علیم ہے، اور اب کیا ہے؟ عالم میں جانتا ہوں، میں علم رکھتا ہوں. میری صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ علم ہے. انی عالم میں جانتا ہوں، غیب السماوات والارض آسمانوں کی پوشیدہ چیزوں کو اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو. یہ پوشیدہ اللہ کے لحاظ سے نہیں ہے، پوشیدہ کس کے لحاظ سے؟ فرشتوں کے لحاظ سے، انسانوں کے لحاظ سے. تو اس سے بھی پتا چلا کہ فرشتے عالم الغیب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہہ رہے ہیں میں ہوں عالم الغیب، میں علم رکھتا ہوں آسمانوں کی پوشیدہ چیزوں کا اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کا. یہاں پہ اللہ نے السماوات آسمان کے لیے جمع کا لفظ بولا ہے اور زمین کے لیے واحد کا. تو مراد کیا ہے؟ جن سے زمین. تو اس میں سب زمینیں آ جائیں گی. اور زمینیں کتنی ہیں؟ 7. آسمان کتنے ہیں؟ 7. سورہ طلاق کے آخر میں آیت آتی ہے اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن. اللہ نے 7 آسمان پیدا کیے اور اتنی ہی زمینیں پیدا کی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں جانتا ہوں تمام آسمانوں کی پوشیدہ چیزوں کو، والارض اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو، وَأَعْلَمُ اور میں جانتا ہوں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ بار بار اپنی صفات بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے کلام سے اگر اللہ کے ناموں کو نہیں پہچاننا، اللہ کے کلام سے اللہ کی صفات کو نہیں پہچاننا تو فائدہ کیا ہے پھر؟ وَأَعْلَمُ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور میں جانتا ہوں مَا تُبْدُونَ جو تم ظاہر کرتے ہو. مَا موصول ہے الذی کے معنی میں جانتا ہوں جو بھی چیزیں تم تبدونا ظاہر کرتے ہو، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور جو چیزیں تم چھپاتے ہو. تبدونا فعل مضارع ہے، مخاطب کون ہے؟ فرشتے. تکتمون فعل مضارع ہے، مخاطب کون ہے؟ فرشتے. تکتمون تم چھپاتے ہو، تبدون تم ظاہر کرتے ہو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو تم چھپاتے ہو، جو ظاہر کرتے ہو چیزیں میرے لحاظ سے برابر ہیں، میں سب کو جانتا ہوں. اچھا اس سے پتا چلا فرشتے جو ہیں وہ کچھ چیزیں چھپاتے بھی ہیں، کچھ چیزیں ظاہر بھی کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ ان کا ارادہ ہوتا ہے اور فرشتوں کا دل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورہ سبا میں حتی اذا فزع عن قلوبہم جب فرشتوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے تو کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا کہا ہے. ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے.
تو جواب دینے والے جواب دیتے ہیں قالوا الحق، اللہ نے جو کہا ہے برحق کہا ہے۔ تو بہرحال یہاں سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ فرشتے کچھ چیزیں چھپاتے ہیں، کچھ ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَأَعْلَمُ، میں جانتا ہوں، ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور جو چیزیں تم چھپاتے ہو۔ تو ان آیات سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ نمبر 1 پتہ چلا کہ انسان پہلے نہیں تھا، بعد میں اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، اور یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں، اور یہ پتہ چلا کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، حقیقی مخلوق ہیں، اور اس امر کی تعویل کرنا جائز نہیں ہے بلکہ ان پہ ایمان لانا واجب ہے۔ اور یہ کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہتے ہیں، اور یہ کہ فرشتے عالم الغیب نہیں ہیں۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتائے، پھر وہ چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کیں، پھر اللہ نے فرشتوں سے ان چیزوں کے نام کے بارے میں سوال کیا، وہ نہیں بتا سکے، اور انہوں نے اللہ کی تسبیح بیان کی، اور اللہ کے سامنے تواضع کا مظاہرہ کیا، عاجزی کا مظاہرہ کیا، اور بتا دیا کہ یا اللہ ہمارے پاس اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے دے دیا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اللہ تو علیم ہے، تو حکیم ہے، اللہ کے نام مانے، اللہ کی صفات کا تذکرہ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے یہی مطالبہ کیا، تو آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے، اور یہاں سے آدم علیہ السلام کی فضیلت معلوم ہوئی کہ اللہ نے ان کو علم دیا ہے، اور علم میں اللہ نے ان کو اس موقع پہ برتری دی، کن پہ؟ فرشتوں پہ۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ رب العزت ہر چیز کا علم جانتے ہیں، کوئی بھی چیز اللہ سے مخفی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، اور اللہ تعالیٰ وہ چیزیں بھی جانتے ہیں جو فرشتے ظاہر کرتے ہیں، چھپاتے ہیں، اور جو انسان چھپاتا ہے یا ظاہر کرتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم کی تفسیر صحیح معنوں میں جاننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آج آیت نمبر 30 سے لے کے 33 تک کی تفسیر کا موقع ملا، انشاءاللہ کل آیت نمبر 34 سے آغاز کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔